عبادی وادخلی جنتی۔ چل سوہیا کتھے بولو، جنت کا رو سیدھا آنکھوں بہشتے سے کتنے بہشتی زندگی۔ اللہ اتنا پاک روح، اتنی پاک جان۔ روح پلیت ہوتا ہے شرک نال تے خون پلیت ہوتا ہے شرک والی چیز کھاون نال۔ کئی سمجھ آتی پئی؟ جے شرک کو بچ جاوے تو روح پلیتی تو بچ گیا، جے شرک والی چیز کھاون تو بچ جاوے تو خون پلیتی تو بچ گیا۔ شرک تو بچ گئے مگر شرک والی چیز کھا بیٹھا جان بوجھ کے۔ ایک قطرہ خون دا حرام دا اگر آیا شرک نال 40 سال دی عبادت تے رو رہے تھے۔ پھر چاہے متھے رگڑ رگڑ کے لوٹے تو پچھلے پاسے جتنا محراب ہی کیوں نہ کٹ لوے، سوا لعنت دے کچھ نصیب نہیں ہوگا کہ تھوڑی حلال کا خون کا قطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ ہر ہوٹل تو جاتے ہو تو چھلکے چھلکے منہ پانی دے تھوڑے آ جاتے، بڑا چنگا کھانا پکاتے، نہیں پتا کہ انہوں نے کھوتا کھو کے کھوانا، کتا ذبح کر کے رکھے ہوا ہے، کسی بچے کی جان لے کے تکبیر ہی پتہ نہیں سورے کے پتر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، جو پڑھی بھی ہے تو پتہ نہیں یا علی علی نسل وچوں ہے یا چمچے کے پتروں وچوں ہے۔ کھان پین کا معاملہ کوئی آسان نہیں، مت کے سمجھے کہ معمولی جہا کیس ہے۔ ایک قطرہ خون دا اگر شرکی یا غذا دا رل گیا ہے تو 40 سال دی عبادت کو ہاتھ دھو چھڈ، کوئی عبادت نہیں۔ اللہ بچائے ہر شخص۔ شرک تو پاک روح ہے تو وہ روح ستھرا ہے، وہ اس لائق ہے کہ آخر دے وقت ویلے اللہ انہوں سڈ مار کے آکھے کہ ادخلی فی عبادی وادخلی۔ مولوی طبقہ بچارے جڑے ہوندے نا یہ کہندے ہیں جی مسئلہ تو بالکل ٹھیک ہے پر کی کریے کل کھانی دے چاول جڑے نہ چنگے بڑے لگے، تیجا چالیا ختم، کتے شبینہ کتائیں کچھ کتائیں کچھ، جو بجدے پھردے ہوندے نا جی بگاڑ بھیڑ نو تک نہیں لگتا تے ہتھوں پیروں تے چھٹ جاندی ہے۔ کندوری موڈے تے گڈوی کچھ سوٹی ہاتھ جا رہا جی گرداور جا رہے ہوئے اپنی سیپ اگاڑن واسطے۔ اللہ 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 جانتا ہے حرام کی غذا نالوں بندہ مٹی چٹ کے مر جائے، خصوصاً شرک والی غذا جتھے شرک دا کلمہ آ گیا ہے، شرک دیاں بولیاں لگ گئی، شرک دے بھنڈار لگ گئے، شرک دیاں مسئلہ لگ گئی، اللہ کریم سب کو برداشت کر لینا مگر اپنی ذات ستھری نال شرک نو کدے برداشت نہیں کردا۔ وہ تیرا روح بھی پلیت ہو گیا، تیری غذا بھی پلیت ہو گئی، تیرا خون بھی پلیت ہو گیا، اور پلیتا تے پلیت بھی ہو جائے شرک دی غذا دے نال۔ یہو جہ پلیتا دی عبادت قبول کرا تو پھر توحید نازل کرن دی ضرورت کیڑی ہے؟ میں اللہ پاک یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ او میرے رسول، او میرے ستھرے رسولو، او میرے سچے تو سچے پھولو، او میرے پاک پیغمبرو، جی وعملوا صالحا، جی عمل نیک کرنا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو کہ عبادتاں تہاڈیاں میرے دربار وچ قبول کیتیاں جان تے پہلی شرط کلوا من الطیبات، ستھرے کھانے کھایا کرو۔ بلے بلے بلے، اللہ کے رسول بھی کبھی حرام کھا سکتے ہیں جی؟ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول اور پھر کیا کھائے؟ کوئی مشکوک غذا نہیں۔ آنکھاں دین تے سناواں
اللہ کریم فرماتے ہیں میں خطاب تو رسولوں کو کر رہا ہوں، اور مطلب یہ ہے کہ شرک والے کلمے کی زد میں آنے والی غذا یا کفر والے کلمے کی زد میں آنے والی غذا وہ اتنی نجس اور پلیت ہے، اگر پیغمبر کے اندر بھی چلی جائے تو پیغمبر کی عبادت بھی قبول نہیں کروں گا۔ کبھی میرا خیال ہے آپ نے اس طرف نہیں سوچا، جس قسم کی غذا مل گئی حرام۔ بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں یار گھر کا پکا ہوا کھانا اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنا ہوٹلوں کا ہوتا ہے، اور کئی بیچارے تو جان بوجھ کر ہوٹلوں کے قریب سے گزرتے ہیں، چلو اور کوئی نہیں تو ہڑواڑ تو نہیں دے رہے۔ ہاں کاش کہ تو اپنے روح اور اپنے خون کی حفاظت کرتا، اللہ تیری عزت کی دھجیاں کبھی نہ اڑنے دیتا کائنات۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا عمل اگر کرنے کا خیال ہو کہ میری عبادت کرنی ہے، خالص اللہ کریم کی عبادت، ستھری عبادت، اچھے اعمال کرنے کا ارادہ ہے تو پہلے شرط یہ ہے کہ کلو من الطیبات، کھایا کرو تو طیبات، طیب کھایا کرو، نجس نہ کھایا کرو، حلال کھایا کرو، حرام نہ کھایا کرو، پاک کھایا کرو، پلید نہ کھایا کرو۔ حقیقت میں امتوں کو سنایا جا رہا ہے اگر جان بوجھ کر پلیتی اور نجاست کو اپنے روح کی غذا بنا لیا یا اپنے جسم کی غذا بنا لیا، عبادت کرنے کی کچھ نہ سوچنا، عبادت پھر کرنے کی کوشش نہ کرنا، عبادت کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے روح کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کر، اپنے خون کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کر۔ بندہ گیا جنگل وچ، کتنے جنگل پھس گیا، آسے پاسے دیکھا کوئی آبادی، قریب میں پڑوس میں قرب و جوار میں کوئی آبادی نظر نہیں آتی، جنگل ہی جنگل بیابان ہے، میرا بحران ہے۔ اب بھوک اتنا اسے ذلیل کر رہی ہے کہ اب دم توڑنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ کیا دیکھتا ہے اچانک ایک بھیڑ پہ موئی ہوئی، وہ گاٹا ذبح نہیں ہوئی تو ویسے مردار ہو، دوسرے پاسے ویکھدا ہے تو سور پیا، تیسرے پارے ویکھدا تے پرات پئیے تے سونی کندوری نال کبجی ہے تے اتوں اٹھا کے ویکھدا تے خوشبو ہی دے رلے وچوں پیا، سوچے پہ گیا ہے تے میں ہونا مردا ہوں اتوں بھیڑ والے بھیڑ دے سر تے پہنچ گیا سوٹا لے کے، وہ کہندا کھاؤ اتوں، وہ کون ہے تو کہ میں یہودی ہوں، میں مردار کھاواں کہ تسی جنوں مار چھڑ دیو ذبح کر کے کھا لیں گے کہ جنوں رب نے ماریا کیوں نہیں کھاندے، کھا جلدی کر۔ دوسرے پاسے لکھدا سور دے سر تے ایک اور سور کرا، وہ بھی سوٹا ہاتھ لا کے وہ کہندا ایتھوں کھا، نہ مرادا سور کھاواں کہ بالکل تو مجبور ہے کہ کھا۔ تیسرے پاسے کھلوتا ہے صوفی جیا گگے چولے والا تلوار ہاتھ چ لائے کے تے پرات دے سر تے کھلایا دا چھڈ چھڈ متلیا ایتھوں کھا، اے حضرت پیر دی یاد، بھوک تو بھی مجبور، ڈنڈیاں تو بھی بولو شاباش بول، ڈنڈے کی وجہ سے بھی مجبور، بھوک کی وجہ سے بھی مجبور۔ فمن اضطر فی مخمصہ فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔
جو مجبور کر دیا گیا، توجہ کرنا، بھوک بھی ہے، بھوک بھی مجبور کر رہی ہے، اور ڈنڈے والا بھی، ہر کوئی کہتا ہے ادھر سے کھاؤ ادھر سے کھاؤ، یا بھوک بھی کہتی ہے کہ کھا لو۔ اے اللہ تو کیا فتویٰ دیتا ہے، میری جان چلی جائے یا مجھے کھانے کی اجازت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جان دے دے تو چنگی گلی، جان دے دے صوفیاء او خانہ او شاہ او مولویا تو پیرا، جو جان دے دے تے چنگی گل ہے، تے دلی تو نہ دیر تو آوے تے آکھے میں ادھار نہیں کرنا، میری جان بچ جاوے تے چلو کھا لائے، پر او کھاوی جڑا میں معاف کروں۔ توجہ ہے، سمجھتے پے ہو کہ کوئی نہ؟ کھا لو، کیوں بھوک بھی تینوں مجبور کر رہی ہے تے ڈنڈے والا سور بھی تینوں مجبور کر رہا ہے، دو مجبوریاں پر کھا لو ہونا جیسے نال زندگی بچ جائے تے کھاویں وہ کچھ جڑا میں معاف کر دینا۔ اللہ تو کیڑا معاف کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اے جڑی پرات پئی ہے چونکہ غیر اللہ دے نام دی باویں مر بھی جائے اے میں نہیں معاف کرنی، سور باویں کھا لے تو میں معاف کرتے۔ غیر اللہ کے نام کی چیز جس پہ شرک کی زد لگ چکی ہے، شرک کے کلمے کی بھیک چڑھ چکا ہے، وہ تو مر تو سکتا ہے مگر غیر اللہ کے نام پہ آئی ہوئی چیز کا ایک لقمہ بھی اگر کھایا تو ساری زندگی کی عبادت کو جہنم میں مار دوں گا۔ اپنے خون کو بھی پاک رکھو، اپنے روح کو بھی پاک رکھو، جب تک ستھرے نہیں ہوگے تیرے سب روح بھی پاک خون بھی۔ نبی علیہ السلام جا رہے تھے سفر میں، آج 10 یا اس سے زائد یا کم صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 دن کے بھوکے تھے، راستے میں پڑا ہوا ایک دانہ کھجور کا مل گیا، نبی علیہ السلام نے اس کو پھونکا، صاف کیا، چادر کے ساتھ مٹی اتاری اور ارادہ کیا کھانے کا، جلدی سے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ مقدس سے واپس پیچھے ہٹا کے پیچھے مڑ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے دوستو میرا جی تو چاہتا تھا کہ مجھے اتنی بھوک تھی، 11 دن کی بھوک تھی، جی تو چاہتا تھا کہ کھا جاؤں، مگر خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ کہیں صدقے کا مال نہ ہو، ممکن ہے کوئی صدقے کا مال لیے جا رہا ہو اور اس کے اس مال سے یہ ایک کھجور کا دانہ گر گیا ہو، اور صدقہ اللہ نے مجھ پہ بھی حرام کیا ہے، میری آل پہ بھی حرام کیا ہے، اس لیے بھوک تو برداشت ہو سکتی ہے مگر ایک دانہ کھجور کا جو مجھ پہ اللہ نے حرام کیا ہے، ایک دانہ کھجور کا بھی مجبوری کی حالت میں محمد نہیں کھا سکتا۔ اور یہاں تو منوں کے من ہڑپ کر جاتے ہیں اور اتنا کھاندے چنگا ہوتا اتنا نہیں کھا سکتا، غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے۔ اور جہاں دیکھتے ہیں نا کہ حضرت صاحب کے نام کی نیاز ہے، اللہ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ جی کی ہے گوشت کہڑی چیز، بات کھنڈ پاک، چاول پاک، پانی پاک، کھیرڑی کیا بات اتنی پاک۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تو پاک کرنے والا ہے یا میں پاک بنانے والا ہوں؟ میں نے سب چیز کو پاک بنایا مگر تیرا روح پلیت ہو گیا شرک کی وجہ سے، تیرے روح کی پلیتی نے میری پاک چیزوں کو پلیت بنا دیا ہے، اس لیے بھی تو جہنم کا سزاوار ہے کہ میں نے ہر چیز کو پاک بنایا تھا اور تجھے بھی پاک بنایا تھا مگر شرک کی وجہ سے اپنے روح کو بھی خلیص بنا دیا ہے تو نے، اور شرک اور کفر والی چیزوں کی وجہ سے اپنے خون کو بھی نجس اور پلیت بنا دیا تو۔ اگر یہی فرق نہ ہو تو ابو جہل تو 70 حج کرنے کا عادی تھا، 70 حج کا حاجی، اس کی ایک حج قبول نہیں اور قبول تو رہ گئی درکنار۔ اللہ فرماتے ہیں حبطت اولئک الذین کفروا، وہ تو میاں اتنا کرکٹ کافر تھا کہ جتنی مرتبہ حج کرتا تھا اس سے زیادہ اس کے عذاب الہی نازل ہوتا۔ جتنی احتیاط اپنے ایمان کی حفاظت میں کرنا ہوتی ہے اتنا ایمان قبول کرنے میں نہیں ہو۔ اللہ اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدم
وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ بغیر ذبح کے موت مر جانے والا جانور مردار وہ بھی اول درجے کا مردار حرام، اس سے زیادہ حرام دم ذبح کرتے وقت جو خون بہہ نکلے وہ اس سے بھی ڈبل حرام۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ اور خنزیر کا گوشت اس سے بھی ڈبل ڈبل حرام۔ یہ 3 درجے کے حرام ڈبل کٹھے ہو گئے، اب چوتھا درجہ آیا سب سے اوپر والا، أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ چیز یا وہ جانور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کی نسبت کی جائے، غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اے بکرا ستو شہادہ، یہ بکرا اے میری مجھ جڑی بابے پیشاب شاہ دے نام دی، اے بابا کرملی دے نام دی، اے فلاں کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پہ، اور چاہے وہ ہیبڑیاں ہو یا تلوگڑیاں، چاہے کوئی کپڑا ہو، چاہے کوئی گجک مرونڈا ہو، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا پہننے کی چیز ہو، اگر غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں مردار بھی سارے اکٹھے ہو جائے، خون و مسفوح بھی اکٹھا ہو جائے، ساری دنیا کے خنزیر بھی اکٹھے ہو جائے، ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، دوسرے پلڑے میں غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز، چاہے 11ویں ہو چاہے 12ویں ہو، چاہے ساتا ہو چاہے تیچا ہو، چاہے کل خانی کے چاہے چاول ہو، چاہے چھوٹے ہو بڑے ہو، غیر اللہ کی نسبت والی چیز دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، ساری دنیا کے خنزیر اکٹھے ہو جائیں، اس غیر اللہ کے نام کے ایک چاول جتنا حرام ہے اتنے خنزیر بھی ساری دنیا کے حرام نہیں ہو۔ آمین کہو نا، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو قرآن مقدس ہے نا، اور اس میں آپ اور میں برابر کے شریک ہیں، کسی ایک گھر کے لیے تو یہ بات نہیں ہے۔ حرام اور غیر اللہ کی طرف منسوب چیز وہ تو اللہ کے پیغمبر پہ بھی جائز نہیں ہے، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ اس میں تو مقصود یہ ہے کہ روح کو بھی پاک رکھنا ہے اور غذا خون کو بھی پاک رکھنا ہے، اور روح پلیت ہوتا ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے سے، اور خون پلیت ہوتا ہے تو شرکیہ شرک زدہ غذا کھانے سے۔ جہاں غیر اللہ کی نسبت ہو جائے میں کہتا ہوں اس کھانے سے بہتر ہے کہ مٹی چاٹ چاٹ کے مر جائے، مگر غیر اللہ کی طرح منسوب چیز کو ہاتھ نہ لگا بند۔ اللہ ہاں توجہ ہے۔ اچھا اب شرک زدہ تو نہیں، پر جو ذبح کر رہا ہے وہ مشرک ہے، وہ کون ہے؟ توجہ ہے، چیز شرک زدہ بھی نہیں، مشرک زدہ ہے۔ ایک ہے چیز شرک زدہ، ایک ہے مشرک زدہ، ایک ہے جس پہ عیب لگایا شرک نے، ایک وہ ہے جس پہ داغ لگایا مشرک نے۔ اللہ کریم کا فیصلہ یہ ہے، جس طرح شرک کے داغ لگانے والے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے چیز حرام ہے، مشرک چاہے تکبیر پڑھ پڑھ کے الٹا لٹک جائے، بیت اللہ کے سامنے کیوں نہ تکبیریں پڑھ پڑھ کے اور زمزم کے پانی سے چھری کو دھو کے تکبیریں پڑھ کے ذبح کرے، جو شرک زدہ حرام ہے تو مشرک زدہ بھی حرام ہے۔ مار کا سوچیں دن بہت کھا لیے کیسا اللہ جانتا ہے یہ حرام خوری مولوی چھوڑ دیتا نا، عوام تو سب سے پہلے چھوڑنے کے لیے تیار، یہ سوچتے ہیں جی اب جائیں کہاں۔ ہمارے جو مرید ہیں مقتدی ہیں ان کے ختم بھی ہوتے ہیں، چالیے بھی ہوتے ہیں، اکتالیے بھی ہوتے ہیں، 52 پور بھی ہوتا ہے، 53 پور بھی ہوتا ہے، رسول وائیاں، امام ٹوپے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کس کس چیز کو حرام کریں؟ بھائی میں حرام کروں تو اللہ میری زبان میں کیڑے ڈال دے،
میں اپنی طرف سے کچھ کہوں تو اللہ کریم اس کو خنزیر اور سور کی شکل دے دے. اللہ کا قرآن محمد کی زبان کہتی ہے جب تک کہ روح کو پاک نہیں رکھو گے, جب تک کہ اپنے جسم کے خون کو پاک نہیں رکھو گے, اس وقت تک یہ شکوہ کرنا چھوڑ دو کہ ہماری عبادت کا الٹا اثر کیوں نکل رہا ہے. اچھا اثر نکالنا ہے عبادت کا تو دونوں چیزوں کو پاک کرو, تھوڑی عبادت کرو. ساری رات سو رہو گے مگر ساری رات کی عبادت لکھی جایا کرے گی اللہ کے دربار. وہ کون سا عمل کرتے تھے صحابہ کرام جن کے متعلق اللہ کریم کی طرف سے یہ آوازیں آتی تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ کون سی کمائی کرتے تھے؟ یہی کچھ تھا کہ اس تمام کائنات کے تصورات میں سے سب سے اول نمبر کا سوچ وہ یہی ہوتا تھا کہیں ہمارا روح پلیت نہ ہو جائے, کہیں ہمارا خون جو دوران کرنے والا ہے جس کے اندر دوڑنے والا وہ پلیت نہ ہو جائے. دونوں چیزوں کو پاک رکھا مگر اللہ کریم نے ان کے ایک ایک لمحات زندگی کو عبادت کے روپ میں بدل کے رکھ دیا. سکھایا ہوا سکھلایا ہوا کتا, شیر, شاہین, باغ, بیل, چرغ, ان کو شکرا, لگڑ, ان پرندوں کو کتے کو سکھا لو اور سکھائے ہوئے کتے کو شکار سامنے نظر آ گیا, اس پہ اس کتے کو چھوڑ دو, جا کے وہ پکڑے, اس کے پکڑتے ہوئے یوں پکڑ رہا ہے تو وہ شکار مر گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس کا کھانا حلال ہے, کھانا اس کا. اور اگر مشرک تکبیریں پڑھ پڑھ کے گگا ہو کے اتارا ہو کے حرام ہو جائے کہہ پیا, مگر جب تک مشرک ہے اس کی تکبیر پڑھی حابطت. میں جب قبول نہیں کرتا تو اس کی تکبیر پہ کیوں اعتبار کرتا ہے؟ میں اس کی نماز پہ اعتبار نہیں کرتا, اس کے روزے پہ اعتبار نہیں کرتا, اس کی تکبیر پہ اعتبار نہیں کرتا. وہ اللہ اکبر کرے تو میں اعتبار نہیں کرتا, اگر اعتبار کرتا تو حابطت کیوں کرتا, چٹ کیوں کرتا؟ چٹ اس لیے کر دیا اس کی عبادت کو, مجھے اس پہ اعتماد نہیں. اللہ تو نے کیوں نہیں اعتماد کیا؟ اللہ فرماتا ہے وہ بے ایمان مجھ پہ اعتماد نہیں کرتا, مردوں کی ہڈیاں چوڑنے پہ اعتماد کرتا ہے. اس نے مجھ پہ اعتماد نہیں کیا, میں نے اس کی عبادت پہ اعتماد نہیں کیا. اور جس مشرک کو اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں, اور تو موحد مومن اس کی تکبیر پہ کس طرح اعتماد کر سکتا ہے؟ یا تو پھر تو بھی اسی طرح بن جا جس طرح مجھے اعتماد نہیں ہے وہ 1000 بار تکبیریں پڑھے, ایسے سمجھو کہ یہ مردار ہو چکا ہے. مشرک زدہ کی تکبیر, مشرک پڑھے تکبیر, مشرک زدہ کرے تکبیر پڑھ کے. میں جب اس کا اعتبار نہیں کرتا تو بھی اعتبار نہ کر, میں نے حرام کر دیا تو بھی حرام سمجھ کے چھوڑ دے. تو سب مشرکاں دے کٹھے قربانیاں کرتے ہو کہ نہیں؟ ایک حصہ آ کے کھٹدا جزاک اللہ, ایک حصہ وچوں کھٹدا کہ چلو پلو نو رلا لا, او سورا کے تے کل خانیاں کاندا ہے, او کوئی حرج نہیں یار. اور 7واں حصہ جو نہیں پورا ہوندا اس نال سور نو نال 7ویں حصے چ رلا لویں آ جی او پلیت, جی ہاں او پلیت اپنی قربانی عبادت کو ضائع اور برباد کیوں کیا؟ اللہ اللہ. یہ مشکل نہیں ہے کہ عبادت کرنا مشکل ہے, عبادت کرنے والے ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں. اللہ کرے تیری میری عبادت کا کرنا اللہ کے دربار میں منظور و مقبول ہو جائے. لو ان مسلمن ذبح, اگر مسلمان آدمی, توجہ ہے, لو ان مسلمن, اگر مسلمان آدمی ذبح کرے کوئی جانور, بسم اللہ اللہ ہو, مسلمان اسی طرح ذبح کر دینا, بسم اللہ ہے اللہ اکبر کے واللہ اکبر, اولا ہے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا. بسم اللہ ہے ہو اس طرح بھی جاتی ہے, بسم اللہ ہے پڑھا, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ واللہ اکبر. لو ان مسلمن, اگر مسلمان آدمی ذبح کر رہا ہے جانور کو اور پڑھتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اوپر سے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے, مگر قاصدہ بذبح غیر اللہ, اس کے دل
دل میں نیت اور ارادہ یہ ہے کہ 11ویں والے پیر کے لیے ذبح کر رہا ہوں، حضرت بزرگ بابے دین شاہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو خوش کروں، غیر اللہ کا ارادہ کر رہا ہے، ذبح کرتا ہے تکبیر پڑھ کے، تمام فقہا کا اتفاق ہے سارا مرتدہ، وہ کیا بن گیا؟ مرتد۔ کیا ہو گیا؟ ہوں جڑا کچھ ذبح پہ کرتا ہے سارا ذبیحت ہو ذبیحت ہو مرتد، یہ مرتد کی ذبح کی ہوئی ہے۔ تو ایمان سے بتا اگر مرتد ذبح کرے تو تو کھائے گا؟ بولو۔ امت محمد الرسول اللہ میں جو شرک کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کفر جو کرتا ہے مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی ذبح کی ہوئی مسلمان نہیں کھا سکتا، اس لیے مر تو سکتا ہے، حتیٰ کہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، حتیٰ کہ مردار بھی مجبوری کا ٹائم ہو تو زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے کھا سکتا ہے، مگر جس پہ شرک کا یا مشرک کا نشان لگ چکا ہو اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ لا یغفرو، اس کے معاف نہ کرنے کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے، کوئی اجازت ہے تو اس کے پیچھے دوڑو۔ مالک جب تک اشارہ نہ کرے شکار کے پیچھے کتا دوڑنے کے لیے، شاباش بولو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مالک نے اشارہ کیا ہے، پیچھے دوڑ پڑا ہے، شکار کے اوپر اپنا پنجہ دبانے والا تھا کہ مالک نے اشارہ کیا ہے، وہیں اس نے چھوڑ دیا ہے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری شرط، خرگوش پہ جا کے اپنا چنگل مار کے دبوچا، اس کو ایسا دبوچا دبایا کہ وہ نکل نہیں سکا، مگر اس کو پکڑنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرا مالک کہاں ہے تاکہ آئے اس کو اس کی امانت میں سونپ دوں۔ کھانا شروع نہیں کیا۔ 3 شرطیں۔ اب ان 3 شرطوں کے ساتھ وہ دبا کے بیٹھا ہے خرگوش کو، دیر کے بعد مالک پہنچا ہے، مگر کیا دیکھتا ہے؟ اس کے پنجوں کے دبوچنے کی وجہ سے وہ خرگوش مر چکا ہے۔ اللہ اب یہ تو مر گیا، ذبح نہیں ہو سکا۔ اللہ فرماتے ہیں او موحد توحید پرست، تو نے یہ کتے کو جو سکھایا اور سکھلایا یہ چھری کے قائم مقام ہو گیا۔